چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوڑ میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ امریکہ نے چین کی طرف چپس بھیجنے پر پابندی عائد کی ہیں۔ چین نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ملک میں خود بنائے گا۔ یہ کوئی عام حکومتی پالیسی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں چین کی خود انحصاری کی ایک جنگ ہے۔ یعنی اگر چین غیر ملکی چپس کو مسترد کر دیتا ہے کہ ہم نہیں خریدیں گے اب تم سے، تو امریکی کمپنیوں کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ بلا شبہ امریکی ٹیک انڈسٹری کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کچھ ماہرین نے چین کے اعلان کو ایک سافٹ اکنامک اٹیک یعنی نرم اقتصادی حملہ بھی قرار دیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ یہ دنیا کی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ایک نیا اور فیصلہ کن موڑ ہے جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں۔ نیویڈیا کے CEO جینسن ہوانگ انہوں نے حال ہی میں کہا ہے کہ چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوڑ میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی فی الحال چین جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو پیرافرنیلیا ہے، چپس ہیں اور باقی جو تحقیقات اس میں ریسرچ ورک جو ہے یا سافٹ ویئر ڈیولپرز جو ہیں، اس میں ابھی امریکہ سے پیچھے ہے چین، لیکن وہ جلدی امریکہ سے آگے نکل سکتا ہے۔ یہ جینسن ہوانگ کہہ رہے ہیں، جو کہ نیویڈیا جو اس وقت بہت بڑی چپس بنانے کی ایک ادارہ ہے دنیا کا پرائیویٹ سیکٹر میں، اس کے یہ سربراہ ہے۔ تو ان کا یہ کہہ رہا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز اور رائٹرز کے مطابق جینسن ہوانگ نے کہا ہے کہ چین کے پاس بڑی تعداد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیولپرز، سستی توانائی اور حکومتی ایک پیٹرنیج یعنی سرپرستی موجود ہے، جبکہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی ریگولیٹوری اور دیگر پابندیاں وہ جدت کی رفتار کو، ماڈرنائزیشن کی رفتار کو سست کر رہی ہیں۔ اگر امریکہ عالمی ڈیولپرز کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم نہ رکھے تو اس کی برتری خطرے میں آ سکتی ہے۔ یہ جینسن ہوانگ نے یہ بات اس وقت کہی جب امریکہ نے چین پر چپس کی برآمد پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور چین نے اپنے ملک میں چپس اور دیگر متعلقہ ٹیکنالوجیز میں خود مختار ہونے کا ایک نیا فیصلہ کیا ہے اور ایک نئی پالیسی کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ یعنی اگر امریکہ نے چین کی طرف چپس بھیجنے پر پابندی عائد کی ہیں تو اب چین نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ملک میں خود بنائے گا۔ تو چین نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو صرف اس کی اپنی معیشت ہی نہیں بلکہ امریکی ٹیکنالوجی کی بنیادوں تک کو ہلا سکتا ہے۔ رائٹرز اور فائنینشیل ٹائمز کی تازہ رپورٹس کے مطابق چین نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمام نئے سرکاری فنڈ سے چلنے والے ڈیٹا سینٹرز میں صرف مقامی طور پر تیار کردہ AI چپس یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے جو چپس استعمال ہوتی ہیں، اب صرف وہ استعمال ہوں گی جو چین کے اندر بنیں گی۔ اس فیصلے کے تحت نیویڈیا، AMD اور انٹیل جیسی امریکی کمپنیوں کے چپس کو مرحلہ وار فیز آؤٹ یعنی ہٹا دیا جائے گا، چین کے اندر اس کا استعمال ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی عام حکومتی پالیسی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں چین کی خود انحصاری کی ایک جنگ ہے۔ صدر شی جن پنگ نے کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا جو حالیہ اجلاس ہوا ہے اس میں اعلان کیا کہ چین کو غیر معمولی ان یوزول قسم کے اقدامات جو ہیں وہ کرنے ہیں اور ان کے ذریعے فیصلہ کن کامیابیاں حاصل کرنی ہوں گی تاکہ وہ مغربی دنیا پر انحصار مکمل طور پر ختم کر سکے۔ ان کے الفاظ میں اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز سائنسی اور ٹیکنالوجیکل خود انحصاری ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت آیا جب امریکہ نے چین پر جدید ترین چپس اور مائکرو پروسیسرز ٹیکنالوجی جو ہے اس حد تک رسائی پر سخت پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تو واشنگٹن کی پالیسی کا مقصد چین کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیفنس ٹیکنالوجی اور سپر کمپیوٹر جیسے جو شعبے ہیں ان میں آگے بڑھنے سے روکنا ہے۔ یہ اس کا مقصد اب واشنگٹن کا۔ مگر بیجنگ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی خود کفیل چپ انڈسٹری کو ترقی دے گا، فروغ دے گا، چاہے اس کے لیے اسے وقتی طور پہ کوئی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یہ چین نے فیصلہ کر لیا ہوگا، یہ اعلان ہو چکا ہے۔ اب ذرا اعداد و شمار کے مطابق عالمی چپ مارکیٹ جو ہے اس میں تقریباً 580 ارب امریکی ڈالرز کی یہ اتنی وسیع مارکیٹ ہے،
اور صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو چپس کی مارکیٹ ہے وہ 2023 میں 67 ارب ڈالر تھی، جو 2030 تک 227 ارب ڈالر سے تجاوز کر سکتی ہے۔ مارکیٹ کی وسعت اور اس کی گروتھ ریٹ آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 30% ڈیمانڈ جو ہے ان چپس کی، پروسیسرز کی، مائکرو پروسیسرز کی یا نینو چپس کی، یہ ساری ڈیمانڈ 30% ڈیمانڈ جو ہے یہ چین سے آتی ہے۔ یعنی اگر چین غیر ملکی چپس کو مسترد کر دیتا ہے کہ ہم نہیں خریدیں گے اب تم سے، تو امریکی کمپنیوں کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ نیویڈیا کی آمدنی کا تقریباً 20% حصہ چین کی خریداری سے آتا ہے۔ چین کے اعلان کے بعد فوراً بعد یہ رد عمل جو آیا وہ یہ ہے کہ نیویڈیا، اے ایم ڈی اور انٹیل کے شیئرز میں 4 سے 6% تک کمی آئی ہے۔ سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ چینی مارکیٹ سے محرومی امریکی ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار کو براہ راست متاثر کرے گی۔ نیویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ کی پریشانی بھی اسی وجہ سے ہے۔ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں امریکہ اور چین کا موازنہ کیا جائے تو امریکہ کو فی الحال برتری حاصل ہے۔ امریکہ 2024 تک تقریباً 109 ارب ڈالر خرچ کر رہا تھا اس صنعت پہ، جبکہ چین صرف 9.3 ارب ڈالر خرچ کر پایا۔ لیکن چین اپنی سرمایہ کاری سے تیزی سے بڑھ رہا ہے اور 2025 میں یہ 84 ارب ڈالر سے 98 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ چپس کی انڈسٹری میں اور آرٹیفیشل انڈسٹری میں چین کی سرمایہ کاری۔ ڈیٹا سینٹرز کے لحاظ سے بھی امریکہ آگے ہے، چین سے بہت آگے۔ اس کے پاس 5381 سینٹرز ہیں اور 33.4 ملین سرورز ہیں، جبکہ چین کے پاس 449 سینٹرز ہیں اور 21.1 ملین سرورز ہیں۔ ماہرین کی تعداد میں امریکہ کے پاس تقریباً 63,000 ریسرچرز ہیں اور ڈیولپرز ہیں، اور چین میں تقریباً 52 سے 55,000 ایسے لوگ ہیں، جس میں گزشتہ 5 برسوں میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اگر چین یہ رفتار برقرار رکھے تو ماہرین کے مطابق 2030 تک وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چپ مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر برتری حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی سرمایہ کاری، ماہرین کی تربیت اور حکومتی حمایت اس کے لیے بڑھ رہی ہے۔ چین نے اپنی مقامی کمپنیوں جیسے بائرن ٹیکنالوجی ہے، یا اینفلیم ٹیکنالوجی ہے، یا کیمریکون ہے، یا میٹیکس ہے، تو ان کو گورنمنٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی ملی ہے۔ اب ایک سرمایہ کاری سرکاری سطح پر ان پر بڑھے گی، پہلے بھی مدد رہی ہے، اب اس میں اور بڑھے گی۔ حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے کیونکہ اب اس کا امریکہ سے مقابلہ ہے۔ اب اسے اپنی چپ انڈسٹری اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو انڈسٹری ہے اس کی ترقی کے لیے، اس کی پروگرس کے لیے مکمل طور پر غیر ملکی انحصار ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو حکومت ان کمپنیوں کو جو چین کی ہیں اربوں ڈالرز کے فنڈز فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ نیویڈیا کے جدید ترین پروسیسرز کا متبادل آلٹرنیٹو تیار کر سکیں۔ یہ پالیسی چین کے نئے 5 سالہ منصوبے یعنی 2026 سے 2030 کا جو منصوبہ ہے اس کا حصہ ہے، جس میں سیمی کنڈکٹر، کوانٹم ٹیکنالوجی، 6G، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس طرح کے جو انٹرنیٹ کے نیٹ ورکس ہیں، ہائیڈروجن انرجی اور ہیومنوائڈ روبوٹکس یعنی انسان نما روبوٹکس، ان جیسے شعبوں کو اسٹیٹ پالیسی کے مطابق ترجیح دے کر فروغ دینا اور ان کی پروگرس کرنی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ چین 2030 تک نہ صرف خود کفیل ہو بلکہ عالمی ٹیکنالوجی کے لیڈر کے طور پر ابھرے 2030 میں۔ یہ فیصلہ بلا شبہ امریکی ٹیک انڈسٹری کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صرف چپس کی پالیسی نہیں بلکہ ایک اکنامک سیلف سفیشینٹی یعنی معاشی خود مختاری کا ایک اعلان ہے چین کی جانب سے۔ اگر چین کامیاب ہو گیا تو امریکی چپ انڈسٹری اپنی گلوبل ڈومیننس یعنی اپنی مونوپولی جو ہے یعنی عالمی برتری جو ہے وہ کھو سکتی ہے۔ کچھ ماہرین نے چین کے اعلان کو ایک سافٹ اکنامک اٹیک یعنی نرم اقتصادی حملہ بھی قرار دیا ہے، کیونکہ چین نے امریکی پابندیوں کو اپنی جوابی پالیسی میں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یعنی آپ نے یہ پابندیاں لگائی ہیں تو ٹھیک ہے، اب ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اب ہم آپ کی پابندیاں جو جن پروسیسرز پہ چپس سے لگی ہیں وہ ہم استعمال ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ چین نے اپنی پالیسی اپنائی ہے۔ ڈین وانگ
ایک معروف ٹیکنالوجی تجزیہ کار ہیں اور چینی ٹیکنالوجی اور معیشت کے ایک ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جس کے بعد عالمی ٹیکنالوجی کا نقشہ 2 حصوں میں بٹ جائے گا، ایک نظام امریکی ٹیکنالوجی پر اور دوسرا چینی خود انحصاری پر۔ بلومبرگ کے مطابق، جو کہ نیو یارک کا ایک بڑا ہی فائنینشیل آن لائن اور ٹی وی ہے، اس کے مطابق اگر چین اپنی مقامی چپس کی پیداواری صلاحیت بڑھا لیتا ہے تو وہ 2030 تک ایشیا اور افریقہ کے مارکیٹوں میں 40% تک اپنا حصہ بنا سکتا ہے۔ یہ کم از کم ہے، کیونکہ چین کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، سافٹ ویئر ہے یا اس کے ہارڈ ویئرز ہے، وہ ہمیشہ امریکی کمپنیوں کے مقابلے میں سستے ہوتے ہیں۔ لیکن چین کے لیے راستہ آسان نہیں۔ موجودہ چپس کی جو کارکردگی اور نیورل پروسیسنگ میں امریکی چپس جو ہیں وہ ابھی بھی بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور چینی کمپنیوں کو اس معیار تک پہنچنے کے لیے وقت اور تجربے کی ضرورت ہوگی، اسی لیے 2030 کا ہدف رکھا گیا ہے۔ پھر بھی عالمی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر چین نے 1 دہائی میں اپنی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری حاصل کر لی تو دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی طاقت بن سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک مغربی تجزیہ کار نے کہا کہ چین اب مغرب کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے متوازی ایک دنیا بنا رہا ہے ٹیکنالوجی کی۔ تو واضح ہو چکا ہے کہ آنے والے برسوں میں دنیا 2 الگ ٹیکنالوجی نظاموں میں بٹ جائے گی، ایک سلیکان ویلی کا نظام ہوگا اور دوسرا بیجنگ کا نظام۔ اور شاید وقت آ گیا ہے کہ سوال بدلا جائے کہ کون سی چپ دنیا کو چلائے گی، امریکی یا چینی۔ شکریہ۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔